السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو شہیر اینڈ مٹھو یونیورس سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 2۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہیر اینڈ مٹھو یونیورس میں سیزن 3 کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں ہم نے کچھ نئے ہیروز کو بھی ایڈ کیا ہے جو کہ پہلی قسط میں دکھا دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری پہلی قسط نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہ قسط بھی جا کر ضرور دیکھیے گا۔ تو آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جنگ کے بعد کا سکون ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، اور جب آسمان ٹوٹ چکا ہو تو ہر نیا سایہ ایک سوال بن کر آتا ہے۔ ایپیسوڈ 1 کے بعد شہیر کی راتیں آرام دہ نہیں رہی تھیں۔ اس کے جسم میں فینٹم کنگ کی چھوڑی ہوئی تاریک توانائی کی لہریں تھیں، اور وہ بیچارہ ہر لمحہ اس خوف میں جی رہا تھا کہ کہیں وہ اپنے ہی اندر کسی دشمن کو تو جگہ نہیں دے رہا۔ اسی دوران سسٹم نے خطرے کا سگنل دے دیا۔ ایک ٹوٹا ہوا فینٹم کنسٹرکٹر جو پچھلی لڑائی کے ملبے سے پیدا ہوا تھا، ایک دور دراز پاور پلانٹ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ شاید یہ ایک آزمائش ہے، شہیر نے خود سے ہی کہا، ایک آزمائش نئے ساتھیوں کے لیے۔ وہ نئے ساتھی تھے زید اور کیرا۔ زید تریکی میں پلے بڑے لڑاکے کی طرح ہمیشہ سائے میں رہتا تھا۔ اس کی ہر حرکت شہیر کے اندر شک پیدا کر رہی تھی۔ شہیر کے لیے تریکی ہمیشہ دشمن کی نشانی تھی، اور زید کی طاقت اس کی ہر تعریف پر پورا اترتی تھی۔ شہیر نے کہا کہ زید کو ہولوگرام سے دور رکھا جائے، یعنی اسے روشنی سے دور رکھو۔ زید کی آنکھوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا غصہ آیا، لیکن اس نے لیڈر کا حکم مانا۔ وہ لوگ پاور پلانٹ پر پہنچے تو زید سب سے پہلے سیاہ دھوئیں میں بدل کر مونسٹر کے چاروں طرف لپٹ گیا۔ مونسٹر کے حملوں کو اپنی تریکی میں جذب کر لیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب شہیر نے کسی دوسرے انسان کو اسی طرح تریکی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس مونسٹر کی طاقت بھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ زید پر قابو پانے لگا تو مٹھو نے شعلوں میں لپٹا ہوا تیزی سے اس کی طرف لپکا، لیکن اس کے شعلوں میں ایک لمحے کے لیے سیاہ دھبے دکھائی دیے۔ مٹھو کی طاقت کم پڑنے لگی۔ زارا نے بھی بے بسی سے چیخ کر کہا، میں اسے نہیں روک سکتا۔ تب کیرا آگے بڑھی۔ اس نے اپنی سفید اور سنہری جسم سے مونسٹر کو چھوا، اور اس کے ہاتھوں سے ایک تیز سبز شفا بخش توانائی کی لہر نکلی۔ مونسٹر کا وجود، جو فینٹم کنگ کی ٹوٹ پھوٹ کا حصہ تھا، فوراً چیخ اٹھا اور کمزور ہو گیا۔ تریکی روشنی سے نہیں بلکہ زندگی کی قوت سے کمزور پڑ رہی تھی۔ شہیر چیخا، زید اب تمہاری باری۔ کیرا کی شفا بخشی سے کمزور ہوتے مونسٹر پر زید نے فیصلہ کن وار کیا۔ وہ مکمل سائے میں بدل گیا اور مونسٹر کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو مکمل طور پر ہضم کر لیا۔ ایک آخری زوردار دھماکہ ہوا میں مونسٹر غائب ہو گیا۔ یہ مشن بھی کامیاب رہا، سب محفوظ تھے۔ کیرا کی طاقت نے مونسٹر کو تباہ کیا، لیکن جب زید شہیر کے سامنے کھڑا ہوا تو شہیر نے اس سے فاصلہ برقرار رکھا۔ شہیر نے کہا، تمہاری طاقت ہماری جیسی نہیں ہے۔ میں تمہاری مہارت کا احترام کرتا ہوں، لیکن تمہارے ذرائع پر نہیں۔ زید کا چہرہ جوش اور تھکن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ غم اور بے یقینی میں بدل گیا اور کہنے لگا، شہیر میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک محافظ ہی ہوں۔ شہیر کی آنکھیں جو ماسک کے اندر جھلک رہی تھیں مزید سخت ہو گئیں۔ اس نے اپنی بازو میں موجود سرخ لکیروں کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی ہلکی ہلکی چمک رہی تھیں۔ تم ہمارے گھر میں تریکی لائے ہو، اور ہم پہلے ہی اپنے اندرونی تریکی سے لڑ رہے ہیں۔ اعتماد ایک عیش و آرام ہے جسے ایک محافظ برداشت نہیں کر سکتا، اور جب آپ اپنی ہی طاقت پر شک کریں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اپنے ساتھی پر کب بھروسہ کر سکتے ہیں؟ شہیر کو ابھی بھی راستہ اور سچائی دونوں کی تلاش کرنی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جو کہ ہونے والی ہے دا کال آف دا فورتھ مون۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔